السلام علیکم ناظرین، لاہور ٹی وی کا پروگرام تھنک ٹینک پاکستان پیش خدمت ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ممتاز اسکالر اور سوشلسٹ لیڈر دانشور ڈاکٹر لال خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پرسپیکٹو جو ہے وہ اس موجودہ عہد میں سب سے زیادہ توانا اور طاقتور ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو شاہ جی۔ آپ کا آج بڑا ہیکٹک دن تھا، پھر بھی آپ نے ٹائم دے دیا۔ یہ خصوصی آپ کی محبت ہمارے ساتھ رہتی ہے، آپ بہت پیارے آدمی، اور آپ کو چونکہ مزدوروں کا چینل ہے تو آپ کو احساس بھی رہتا ہے کہ شفقت کرنی ہے۔ میں اپنے سوال کی طرف آؤں کہ یہ جو سیاست کا کھیل ہے، یہ جو نظر آتا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جمہوریت اور الیکشن اور لیڈرشپ اور وعدے اور سٹرگل اور ترقی، کیا یہی باطنی طور پہ بھی اور در حقیقت بھی یہی کچھ ہے جو سامنے نظر آتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک طبقاتی معاشرہ ہے، جس میں بنیادی تقسیم امیر اور غریب کی ہے، مزدور اور سرمایہ دار کی ہے، دہقان اور جاگیردار کی۔ اب اس میں باقی تقسیموں کو اس لیے مسلط کیا جاتا ہے یا ان کی زہریلی سرایت کرائی جاتی ہے تاکہ اس اصل لڑائی کو، اس کشمکش کو دبایا جا سکے۔ جس طرح معیشت دونوں طبقات کی مختلف ہے، تو جیسے معیشت حکمران طبقات اور محنت کش طبقات کی مختلف ہوتی ہے، اس طرح ان کی سیاست بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ عام حالات میں، جن کو معمول کے حالات کہا جاتا ہے، جو معاشرے پہ رائج یا حاوی ثقافت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، رجحانات ہوتے ہیں، اقدار ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، عمومی سوچیں ہوتی ہیں، رویے، ریت رواج ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں جو اس معاشرے پر حاکمیت کرنے والے طبقات کے ہوتے ہیں، اور وہ نیچے پورے معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح اس قسم کے حالات میں سے، جن میں سے ہم آج گزر رہے ہیں، ایسے ادوار میں، ایسے عہد میں جو سیاست بھی پائی جاتی ہے وہ حکمران طبقے کی سیاست ہے، اور حکمران طبقے کی سیاست بنیادی طور پر پیسے کی سیاست ہے۔ تو وہ اس سیاست کے بیوپار میں انویسٹمنٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس سیاست کے ذریعے، اس انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ اقتدار میں آ سکیں، طاقت میں آ سکیں۔ اس طاقت کے زور پر، اس اقتدار کے زور پر وہ پھر مزید اپنے کاروبار کو، اپنی لوٹ مار کو پھیلاتے ہیں، اپنے جرائم کو چھپاتے ہیں، اور بنیادی طور پر ایک ایسے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں جس میں لوگ ایسے سوچوں، رجحانات اور ایسی نفسیات میں دبے رہیں، جکڑے رہیں، سسکتے رہیں، جن میں حکمرانوں کے خلاف ڈائریکٹ چیلنج نہ بن سکے۔ اس کے لیے ان کے پاس مختلف نظریات ہیں، کبھی مذہب کا استعمال ہوتا ہے، کبھی شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں، کبھی قوم پرستی کا استعمال ہوتا ہے، کبھی نیشنل شاونزم کا استعمال ہوتا ہے، کبھی وطن پرستی کا استعمال ہوتا ہے، کبھی ذات برادری کا استعمال ہوتا ہے، کبھی رنگ و نسل کا استعمال ہوتا ہے۔ مختلف یہ مصنوعی رجحانات ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو میڈیا کا ایک اس میں امپورٹنٹ رول ہے، میڈیا خود سیاست میں ایک ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے، اور میڈیا اسی وجہ سے سب سے بڑا کاروبار ہے جس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، اور اس پروفٹ کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح میڈیا جو ہے وہ ان کی شخصیات کو، ان کی خاندانوں کو، ان کی ڈائنیسٹیز کو ابھارتا ہے، اٹھاتا ہے، بگاڑتا ہے، سکینڈل بناتا ہے، بکھیرتا ہے، اور پھر سارے لوگ اسے محو رہتے ہیں کسی دیو مالائی داستان کی طرح۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ تو اسی آج کے دور کی جو سیاست ہے، اس کے بارے میں ٹروٹسکی کی ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے جی۔ اس نے کہا تھا، ہمارے سروں پر ایک نہیں دو آسمان ہیں، ایک نیلا آسمان ہے، ایک پیلا آسمان ہے۔ ایک نیلا آسمان ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، دوسرا پیلا آسمان ہمارے ذہنوں اور نفسیات کے اوپر سرایت رکھتا ہے۔
چھایا ہوا ہے جی اس پیلے آسمان پر عجیب و غریب کیفیتیں اور عجیب و غریب کریچرز اور درندے اور جانور، جن میں سیاستدان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے عظیم اور مخیر حضرات ہیں، اور ان کی ہم ایریاں پھیریاں دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ پیلا آسمان ہمارے ذہنوں پر اتنا تسلط رکھتا ہے کہ ہم اس پیلے آسمان کے کھیلوں کی طرح کے نیچے ہم اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو بھول کر اس پیلے آسمان کے تماشے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں جو بتایا جاتا ہے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، جو روپ ہمارے سامنے دکھایا جاتا ہے اس کو ہم حقیقی مان لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک وہ وقت آتا ہے جب محنت کش طبقہ اس پیلے آسمان کو نیچے سے دیکھنے کی بجائے اوپر سے دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ اوپر سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو ان لوگوں کی، ان شخصیات کی، ان نیک اور مقتدر لوگوں کی اصلیت، غلاظت، بد کرداری، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور مکاری نظر آتی ہے۔ اس دن اس کے ذہن سے یہ پیلا آسمان کا جبر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی جکڑ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر محنت کش طبقے کی، دوسرے طبقے کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ وہ سیاست ان حکمرانوں کے ایوانوں میں نہیں ہوتی، وہ سیاست ان ایئر کنڈیشن بڑی بڑی پارلیمانوں میں نہیں ہوتی، وہ سیاست کھیتوں، کھلیانوں، گلیوں، بازاروں، فیکٹریوں، ملوں اور محلوں، گلیوں میں ہوتی ہے۔ جب لوگ باہر نکلتے ہیں، محنت کش طبقہ تاریخ کے میدان میں اتر کر اپنے مقدر کو خود بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سیاست اور وہ وقت اس طبقے کا ہوتا ہے جو طبقہ اس معاشرے کو بناتا ہے، اپنی محنت سے اس کو چلاتا ہے، اس معاشرے، سماج کی زندگی کو زندگانی بخشتا ہے، وہ پھر خود اپنا مقدر بدلنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لگتا تو یہ ہے کہ ان کے شکنجے اتنے ٹائٹ ہیں کہ تحریکیں اٹھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ دھوکہ تھا، لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ فریب آگے سے نکلتا ہے۔ تو کیا یہ خواب کبھی جو عام آدمی کے اور محنت کش طبقہ اور جو غریب آدمی اس کے اقتدار کی جو بات ہے یا اس کے حقوق کی بات ہے، کبھی یہ خواب پورا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے پاس ایک مثال ہے جب حقیقی طور پہ اس ملک میں ایک انقلاب ہوا تھا۔ اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں اس ملک کے عوام کی، اس ملک کے لوگوں کی، اس ملک کے محنت کش طبقات کی کل تاریخ 139 دن کی ہے۔ وہ 6 نومبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک کی ہے۔ ان 139 دنوں میں اقتدار حکمرانوں کے ایوانوں سے نکل کر، گر کر زمین پر آ گیا تھا، اور محنت کش طبقے نے اپنے ہاتھ میں اس طاقت کو محسوس کیا تھا جو اس طبقے کی محنت معاشرہ چلاتی ہے، وہ سماج کو بدل بھی سکتی ہے، اس کو جکڑ بھی سکتی ہے، اس کو توڑ بھی سکتی ہے، اس ریاست کے پرخچے اڑا سکتی ہے، اور ایک نئی ریاست، نیا معاشرہ، نئی صبح کا آغاز کر سکتی ہے، اس کی نوید دے سکتی ہے۔ ممکن ہے، وہ ہوا تھا جی۔ اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو زبان نہیں دی تھی، عوام نے ذوالفقار علی بھٹو کو زبان دی تھی کہ کیا بولنا ہے، کیونکہ جب ایک ماس پاپولر لیڈرشپ ابھرتی ہے تو جہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں عوام پر، وہاں عوام کا حجم جب بڑھتا جاتا ہے تو ان کی خاموش سرسراہٹ کے اس کے نفسیات پر اثرات ہوتی ہیں، وہ اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ ہوا تھا اس وقت، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 71-72 کی جو چینجز تھیں، جو گورنمنٹ آئی، اس انقلاب کے پریشر کی وجہ سے تعلیم کو مفت کرنا پڑا، علاج کو کم تکلیف سے آسان فراہمی یقینی بنانا پڑی، بہت زرعی اصلاحات کرنی پڑی، مزدوروں کو اجرتیں بڑھانی پڑی، اور ایک نئی سوچ کا آغاز ہوا تھا۔ تو وہ انقلاب پھر آئے گا۔ اس وقت ایک پارٹی نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ایک نئی پارٹی کے ساتھ ابھریں گے۔ وہ پارٹی ان کو اس نشان سے آگے لے جائے گی جہاں پر 869 کے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے وہ درد کے فاصلے کم کر کے ایک نیا راستہ
چھوڑا تھا، ایک نئی منزل کی نشاندہی کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکمران طبقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محنت کش طبقہ یوں ہی رہے گا جب تک معاشرے میں طبقات ہیں، طبقاتی کشمکش موجود رہتی ہے. وہ کبھی بھڑکتی ہے، کبھی پھٹتی ہے، پھر وہ مندمل ہوتی ہے، پسپا ہوتی ہے، مسمار ہو جاتی ہے، لیکن مٹتی نہیں ہے، مرتی نہیں ہے، پھر وہ موجود ہے. موجود اور جب تک طبقات موجود ہیں کشمکش کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور وہ کشمکش پھر ابھرے گی، پھر پھٹے گی، پھر ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا. یعنی اور اس کے بدلنے سے اس معاشرے پر سرمایہ کی، دولت کی، پیسے کی جو گرفت ہے اس کو توڑ دینے سے، پیسے کے کردار کو معاشرے کے نکال دینے سے انسان کو علاج مفت ملے گا، تعلیم مفت ملے گی. آج علاج ایک کاروبار ہے، زخموں کو بازار میں نیلام کیا جاتا ہے. آج انسانی جسم اور اس کی دکھ، اس کے درد، اس کی بیماری کا بیوپار ہوتا ہے. نئی نسلوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے. علم کی روشنی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ کوئی ذہن اس اندھیرے سے اس روشنی کو حاصل کر کے اجاگر نہ ہو سکے. یہ وہ مظالم ہیں جو ڈھائے جا رہے ہیں. لیکن اس معاشرے کو، اس نظام کو بدلے بغیر یہ ظلم کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا. اور ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آغاز ہے، اور لاہور ٹی وی کی یہ خواہش ہے کہ جو سچ ہے، حقیقی جو سچ ہے، وہ سچ نہیں جو پیرلل میڈیا دکھا رہا ہے، سیٹلائٹ میڈیا. یہ تو سرمایہ دارانہ ایک ٹول ہے، کارپوریٹ میڈیا ہے. تو یہ خواہش ہے کہ ہم جو ہے آپ جیسے لوگوں کا ویژن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، عام آدمی کو کلیئرٹی ہو، اسے پتہ چلے کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. تو یہ آج کا پروگرام آغاز ہے، انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. آپ کی نوازش ہے شاہ صاحب، میں حاضر ہوں جب آپ حکم. جی بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. جی تھینک یو. ناظرین، لاہور ٹی وی کا یہ پروگرام جو آج ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے کیا ہے، یہ آغاز ہے اس اویئرنیس کا، اس بیداری کا، اس آگہی اور شعور کا جو لاہور ٹی وی نے آپ تک پہنچانا ہے. اور بہت ساری چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آج کلیئر یہ ہوا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ایک حکمران طبقہ ہوتا ہے جو پیسے اور طاقت اور بدماشی کے بلبوتے پر اور زور پر عام آدمی اور عوام پر اور محنت کش طبقے اور مزدور لوگوں پر، غریب لوگوں پر قابض ہو جاتا ہے، ان کے وسائل پر اور ان کے حقوق پر. تو وہ پھر جد و جہد کرتے ہیں اور ان کو کرنا پڑتی ہے اپنے حقوق لینے کے لیے اور یہ قبضہ واگزار کرانے کے لیے. تو یہ میسیج ہے، میرے خیال میں یہی ڈاکٹر صاحب میسیج ہے کہ خود ہی اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اور تاریخ اور وقت جو ہے اور زمانہ جو ہے اس میں مدد بھی کرتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.